صفحہ نمبر 329 آخری ہے سورہ الفرقان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، با برکت ہے وہ ذات، جعلا جس نے بنائے فی السماء آسمان میں، بروجا برج، وجعلا اور بنایا فیہا اس میں، سراجا روشن یعنی سورج، وقمرا اور چاند، منیرا چمکتا ہوا یعنی روشن، وہو الذی اور وہی ہے جس نے جعلا بنایا اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، خلفا آگے پیچھے آنے والے، لمن ارادہ جو کوئی چاہتا ہے، جس کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ان یذکرا یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا وہ چاہتا ہے تو شکر ادا کرے، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں جو یمشونا وہ چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا عاجزی سے انکساری سے، وَإِذَا اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل لوگ، قالوا سلاما وہ کہتے ہیں سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یبیتون ان کی راتیں گزرتی ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے، والذین اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اسرف ٹال دے عنا ہم سے، عذاب جہنم کے عذاب کو، ان عذابہ بے شک وہ عذاب، کانا ہے غراما لازم ہو کر رہنے والا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان، کبریائی، اپنا مقام لوگوں کو بتلاتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اللہ، میں مالک، میں خالق۔ دیکھو یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، جن کے بغیر تمہارا جینا محال ہے، تم زندہ رہ سکتے نہیں، وہ ان کو بنانے والا میں اللہ، میں مالک، میں خالق۔ تو تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے آگے جھکنا ہے، میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جیسا ہم نے وہ حدیث میں پڑھا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو نجات کر دے گا، اس کو بخش دے گا۔ اور وہی ذکر بار بار یہ اللہ اپنی صفات اور اپنی کبریائی کا، اپنی بڑائی کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ مڑ جائیں، واپس آ جائیں، اللہ کو ایک مان لیں۔ تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، جعلا بنایا اس نے، فی السماء آسمان میں، بروجا برج۔ یہ سورہ ہجر کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر بھی ایسے ہی آتا ہے کہ وہ جو برج کا مطلب ہے ایک قلعہ، وہ چیز جو دور سے نمایاں نظر ہے اسے برج کہتے ہیں۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ برج ایک اس کو ستاروں سے، بعض مفسرین کا ستارے سے مراد ہیں، برج سے بعض کا سب چیزیں مراد ہیں جو آسمان پر اللہ تعالی مزین کی ہیں۔ بروجا آسمان پر اس نے برج بنائے، وجعلا اور بنایا فیہا اس میں، سراجا سورج کو، وقمرا منیرا اور روشن چاند کو بنا دیا۔ یہ اس کی شان ہے، اس نے بنا دیا۔ یہ سورج اور چاند کی روشنی دونوں کی روشنیاں ہیں، لیکن دونوں کی روشنی فرق ہے۔ جو سورج کی روشنی ہے اس کے اندر تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ تھوڑا، اس کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا اس کو دیکھنا، انسان اس سے گھبراتا ہے، جو اس کی جب آنکھوں میں پڑتی روشنی اس کی۔ اللہ نے اس کو بنا دیا، لیکن اس کے فوائد کیا ہیں؟ بہت زیادہ فوائد سورج کے، کہ اس سے فصلیں پکتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے اندر وہ جو مچھر وغیرہ اور بڑے جراثیم ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی تب مر جاتے ہیں۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو یہ مچھر ہمیں جینے نہ دیں،
ہمیں سونے نہ دیں، ہمیں بیٹھنے نہ دیں، ایسی یعنی اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کھیتوں کے اندر باہر اللہ کا نظام ہے. یہ سورج کی روشنی میں ہر چیز پکتی ہے، انسان کی تیار ہوتی ہے، اور انسان کے خود کے لیے یہ روشنی بہت ضروری ہے. اور اس طرح جو چاند کی روشنی ہے وہ اگر دیکھیں محسوس کریں، اس کے اندر ایک بڑی میٹھا پن ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، وہ ایک بڑی دل کو اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے روشنی. انسان دیکھتا ہے چاندنی رات دیکھتا رہ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے جوبن میں ہوتا ہے چاند، پھر اس کی روشنی سے کیا ہوتا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں. فرمایا بھائی کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو روشن کو پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری خدمت کریں، اور تم کا پیدا کیا اپنے لیے کہ تم میری عبادت کرو. بار بار یہ ذکر ہے، جو تم میری نعمت استعمال کرو اور میرا شکر ادا کرو. وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے جعل اللیل والنہار بنایا رات کو دن کو، خلفہ آگے پیچھے آنے والے. یہ اس کی شان ہے کہ دن جا رہا رات آ رہی ہے، رات آ رہی دن جا رہا ہے. وہ پیچھے آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں دونوں اللہ کے حکم سے. یہ نہیں ہو سکتا دن ہی رہے، اگر رات ہے تو رات ہی رہے. اگر یہ ایسے ہی ہو جاتا دن کا جب دل کرتا چلا جاتا، یہ رات کا جب دل کرتا آ جاتا، نظام چل نہیں سکتا تھا. اللہ نے ایک نظام بنا دیا سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، یہ دن کا اور رات کا. یہ اللہ نے ایک ذرا بار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے جیسے ان کو حکم دیا، اصل مقصد یہ بتلانے کا ہے تو اتنے بڑے سیارے ہیں، میرے حکم کی سر تابی نہیں کرتے. جب میں نے حکم جیسا کہہ دیا، جب سے بنے ہیں اب تک ویسے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے. اور تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا میرے تابع، تم کو پیدا کیا تم میرے تابع بن جاؤ، میرے فرمانبردار بن جاؤ. وہی ذکر کیا جا رہا ہے. خلفہ لمن ارادہ، ان کے لیے، لمن جو چاہتا ہے، این یذکر نصیحت حاصل کرے، یعنی جو سبق حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دیکھے، سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات دیکھے، نصیحت حاصل کریں ان سے کہ اللہ کی کتنی بڑی انعامات ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کا فرما بردار بن جائے. نصیحت حاصل کرے. او ارادہ شکورا، یا وہ کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں کا استعمال کرے. سورج کا دیکھے اس کے کیا فوائد ہیں، چاند کو دیکھے اس کے کیا فوائد ہیں، ستاروں کو دیکھے اس کے کیا فوائد ہیں، دن اور رات کا کیا فوائد ہیں. دن کو شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے رات کو پیدا کر دیا. صبح نکلتا ہے، کام پہ جاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، رات ہوتی ہے، ایک چادر تان دی جاتی ہے اندھیرے کی، پرسکون فضا پیدا ہو جاتی ہے، انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے، صبح کے لیے جب تیار ہوتا ہے پھر اٹھتا ہے. شکر ادا کرے اللہ کی نعمتوں کا. یہ دن اور رات کا آنا نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو دیکھو، ان کو یاد کرو. او یذکر او شکرا، یا وہ نصیحت حاصل کر لے، یا وہ چاہے تو شکر ادا کرے اللہ کا. دونوں کام کرنے چاہیے، نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشون وہ چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا عاجز سے، انکساری سے. یہ جو بیان کی جا رہی نا، یہ مومن کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. یذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. عباد الرحمن فرما رحمان کے جو بندے، عباد الرحمن، عبد کہتے ہیں غلام کو. اللہ یہاں فرمایا آگے مومن جو ایمان لائے، وہ جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ نہیں. المومن یا یعنی عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، غلام ہیں. جو غلام ہوتا ہے نا، جو غلام پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، غلام کی مجال نہیں ہوتی اپنے مالک کے سامنے آنکھ اٹھا لے. غلام کی مجال نہیں ہوتی کہ مالک کی مرضی کے خلاف کی بات کر سکے. غلام کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے کچھ سوچ سکے. اس لیے میں نا کہ جو پردے کے احکام پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ کس سے پردہ اپنا حلق غیر محرم ہے، لیکن غلام سے پردہ نہ کرو پردہ. کیوں؟ اس کی سوچ اتنی وہ نیچے چلی گئی ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر تم ادھر دیکھ نہیں سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا. عباد الرحمن یعنی غلام بندہ، وہ تم جو کہو گے، جیسے کہو گے ویسے کرے گا، جس طرح حکم دو گے ویسے چلے گا. عباد الرحمن، وہ ذکر عباد الرحمن، اللہ نے لفظ بولا عباد، عبد، کہ رحمان کے جو بندے، رحمان کے جو غلام ہیں. الذین وہ لوگ، یمشون علی الارض ہونا، وہ چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہیں. یہ ان کا شیوہ ہے کہ ان کا چلنے کا انداز وہ ایک بڑا عاجزانہ ہوتا ہے. وہ پیچھے اور بھی ولا یمشی فی الارض مرحا، کہ نہیں وہ چلتے زمین مگر عاجز سے، انکساری سے، بڑی دھیمے انداز سے
چلتی ہیں زمین کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیچھے قرآن پاک ہے وہ آیت پڑھی. تو اس کے علاوہ اور بھی 2-4 آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جو بندہ چلتا ہے زمین کے اوپر، مسلمان یا اللہ کا بندہ، وہ بڑی عاجز انکساری سے چلتا ہے. اس کی چال ڈال سے پتہ چلتا ہے اللہ کا بندہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چال ڈال جو ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے انسان کا، یہ کس ذہن کا مالک ہے. جو ہوتا ہے نا بدمعاش بندہ، اس کی چال کا انداز اور ہوتا ہے، وہ ویسے چلتا ہے. جو متکبر ہوتا ہے اس کی چال کا اپنا انداز ہوتا ہے. اور جو ایک شیخی خور بندہ ہوتا ہے اس کا اپنا انداز ہے. اور جو ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک انداز ہے، وہ اس انداز سے چلتا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے آپ ایسے چلا کرتے ہیں جیسے بندہ اوپر سے نیچے کو اترتا ہے. یعنی کیسے؟ جب بندہ اوپر سے نیچے کو اترتا ہے قدم جما کے اترتا ہے، سمجھ کے اترتا ہے. تھوڑی سی چال کے اندر تیزی ہوتی ہے، یہ نہیں آستہ چلنا. جیسے عمر فاروق کے بارے کے اندر آتا ہے، وہ دیکھے نوجوان چل رہا ہے لیکن ایسے چل رہا ہے بڑی آستہ آستہ جیسے بیمار ہے. آپ نے اسے روک لیا، کہا کیا ہوا، بیمار ہو، کوئی پریشانی ہے؟ جی نہیں، صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں. فرمایا تیز چل، ایسے کیسے چل رہا ہے؟ اگر تو ایسے چل تجھے کوڑوں سے سزا دوں گا. یعنی ایسا پسند ہی نہیں کیا آگے چلنا. اب درمیانہ روی اختیار کا نہیں، درمیانی چال سے چلنا یہ بڑا اچھا ایک انداز ہے چلنا انسان کا. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر وہ ایک صحابی کو ابو دجانہ کو تلوار دی تھی اور کہا تھا غزوہ احد کے موقع کے اوپر تلوار دی تھی کہ وہ نے تلوار لی اللہ کے نبی سے اور بڑے وہ انداز سے چلے اکڑ اکڑ کر. آپ نے دیکھا فرمایا کہ اللہ کو اگرچہ یہ انداز نہ پسند ہے اکڑ کر چلنا، لیکن اس وقت اللہ کو بڑا پسند ہے. یعنی انداز وقت کی بات ہے. جیسے آپ نے عمرہ قضا کیا تھا، آپ نے صحابہ کو کہا تھا پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، تیزی سے چلنا ہے، قضا اکڑ کے چلنا ہے. یعنی وہ چیزیں اور ہو جاتی ہیں، وہ ایک معاملہ اور ہو جاتا ہے. لیکن میانہ روی اختیار کرنا، اچھے انداز سے چلنا، یہ صفت ہے اچھے انسان کی. انسان سے پہچانا جاتا ہے یا بس سلجھا ہوا انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے. جیسے مسجد کی طرف آنا تو میں آہستہ آہستہ بھاگ کر نہ آؤ، آرام سے آؤ، پور وقار طریقے سے یا تم آؤ. سب چیز بتائی گئی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل ان پڑھ، جو جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو بات معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کاروباری لوگ ہیں بیٹھتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں روزانہ، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے، اس نے اگر ایسی ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں انسان کو پتہ چلتا ہے بھی کڈا صبر والا بندہ بیٹھا ہے. یعنی وہ تو ایسی بات کرتے ہیں انسان اٹھ کے لڑ پڑے ان کے ساتھ. تو فرمایا خاطب، جب مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تم سے، جن کو شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَب، جب تم سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وہ ان کو امن، یعنی جب جاہل آدمی وہ اس میں ابال آتا ہے، اس میں وہ تیز بولتا ہے، اونچی آواز سے بولتا ہے اور لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو ایمان والا بندہ کہ قَالُوا سَلَامًا، وہ اسے سلامہ کہتے ہیں، پیس، امن کو. یعنی ادھر امن کے لفظ، یعنی تو گالا کڑی تو سلام علیہ السلام کری، یہ مطلب نہیں ہے. وہ بھی ہے کہ کہہ کہ نکل جاؤ، لیکن سلامہ کہ تم وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، اس کی بری باتوں جو بری باتوں سے نہیں دیتے. وہ بات کرتا ہے تو دھیمے انداز سے بات کرتے ہیں. انسان وہ دھیمے سے بات کرتا ہے، یہ بھی دھیمے انداز سے بات کرتے ہیں. جب اگر وہ جاہل نہ تو اونچی چیز بولتا ہے تو یہ پھر بھی دھیمے انداز سے بات کرتے ہیں. وَقَالُوا سَلَامًا، اور کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اس کا طرز عمل دیکھ کر وہ خود بھی ٹھنڈا، یار میں اتنی بکواس کر رہا ہوں، یا اگر کچھ کہہ ہی نہیں رہا، یہ کچھ بول ہی رہا، اس کو میں اتنا گالیاں بول رہا ہوں، یہ بالکل ہی ٹھنڈا بندہ ہے. یعنی اس کا جو رویہ ہے، جو اس کا سلوک ہے، وہ دیکھ کر وہ آدمی خود بخود شرمسار ہو جاتا ہے. نہیں یار میں نے اس کو کیا کر، وہ خود بخود اندر نہیں یار میں نے غلط کیا، اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ ذکر کیا جا رہا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یبیتون، اور اپنی راتیں گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. جیسے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جو رات کی تنہائی میں، یہ تنہائی میں اللہ سے ڈرا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور یہ سب سے اچھا ٹائم رات کا ہوتا ہے. والذین یبیتون، کہ رات کو اٹھنا، نمازیں پڑھنی، اللہ کے سجدہ ریز ہو جانا. ان کی راتیں، جیسے وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک غزوہ کے جنگ، مسلمانوں کو لشکر تھا، وہ جاسوسی کرنے کے لیے آ گیا، لشکر میں رہا، رات 2 راتیں گزاری، جاسوس تھا، واپس نکل گیا. انہوں نے پوچھا جی کیا دیکھ کر آئے ہو؟
وہ کہنے لگا جی دیکھنا کیا تھا، عجیب منظر دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں رات دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے ہیں اور رات کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا یہ وصف اس نے بیان کیا جا کر اپنی قوم کو، یہ مسلمان لوگ ہیں دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر، رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہوتے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جہاں بھی عاجزی انکساری اور اللہ سے محبت کا انداز ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، سجدا وقیاما، سجدہ کرنا، قیام کرنا، نماز ہی ہے نا، 5 نمازیں پڑھنا اور پابندی سے پڑھنا اور خوشی خضوع سے پڑھنا اور ان کے اندر وقت سے پڑھنا، یہ سب چیزیں تو شامل ہو جاتی ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ٹال دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، اور ہے تیرا عذاب لاگو ہو کر رہنے والا، لازم ہو کر رہنے والا۔ یعنی یہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، سجدے میں ویسے سوچتے رہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے جہنم سے بچا لے، اور جہنم کی وہ جب ذکر پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، تو وہ اللہ سے بے ساختہ پکار ہوتے ہیں یا اللہ تو ہم کو اس سے بچا کر رکھنا، اپنی رحمت میں رکھنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل کر لینا۔ یہ سب چیزیں وہ بے ساختہ ان کے منہ سے ہر وقت نکلتے رہتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ سب چیزیں اس سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، وبرکت ہو ذات، جعل فی السماء بروجا، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، جس نے آسمان برج بنائے، وجعل فیہا، وجعل فیہا، اور اس نے اس آسمان میں بنایا، سراجا، سراجا، سورج، سورج، وقمرا منیرا، وقمرا منیرا، اور چمکتا ہوا چاند، تو چمکتا ہوا چاند، وہو الذی، وہو الذی، وہی ذات ہے، اور وہی ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، اللیل، رات کو، والنہار، والنہار، اور دن کو، اور دن کو، خلفتاً، خلفتاً، آگے پیچھے آنے والے، لمن اراد، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، این یذکر، یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد، او اراد، ارادہ کرے، یا وہ ارادہ کرے، شکورا، شکر گزاری کا، شکر گزاری کا، وعباد الرحمن، و عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، الذین، وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض، یمشون علی الارض، زمین پر چلتے ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں، اونا، اونا، عاجزی سے، عاجزی سے، وَإِذَا، اور جب خاطبہم، مخاطب ہوتے ہیں ان سے، مخاطب ہوتے ہیں ان سے، الجاہلون، بے علم لوگ، قالوا، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، سلاما، سلاما، سلام ہے، والذین، وہ لوگ، اور وہ لوگ، یبیتون، یبیتون، جو رات گزارتے ہیں، وہ رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، سجدا و قیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، والذین، والذین، اور وہ لوگ، اور وہ لوگ، یقولون، یقولون، کہتے ہیں، عنا، ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب تو ہم سے اے ہمارے رب، عذاب جہنم، ہم کا عذاب، جہنم کا عذاب، ان عذابہا، ان عذابہا، بے شک جہنم کا عذاب، کانا غراما، چمٹ جانے والا ہے۔ چمٹ جانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔